اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ توبہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو گناہ کرنے والے ہیں، یعملون السیئات، جو برے کام کرنے والے ہیں۔ ذرا ہم اس سے پچھلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میراث کا مسئلہ چل رہا ہے، میراث کا مسئلہ چل رہا ہے پیچھے۔ آج کل تو ہمارے ہاں میراث تقسیم ہوتی ہی نہیں ہے۔ کون ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو میراث کو تقسیم کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو مرنے سے پہلے ہی اپنی اولاد کو شریعت کے مطابق جو ہے وہ حصے تقسیم کر کے ان کو دے دیتے ہیں، ورنہ تو مرنے کے بعد جو طاقتور ہے وہی فیصلے کرتا ہے، اسی کے مطابق میراث کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ چیز جو جس کو دینا چاہے دے سکتا ہے، جس سے لینا چاہے لے سکتا ہے، جس سے لینا چاہے لے سکتے ہیں، جو کہ آج کل معاشرے کا حصہ بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت بڑی بہت سخت وعید ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرمائی ہے کہ جو عورتوں کو میراث کے اندر شامل نہیں کرتے، جو اپنی بیٹیوں کو میراث میں سے حصہ نہیں دیتے، جان بوجھ کر نہیں دیتے۔ ایسے لوگ جو اپنی بیویوں کو میراث کا حصہ نہیں ملتا، جن کی بیویوں کو، ایسے لوگ جو اپنی ماں کو، اپنی والدہ کو، اپنے والدین کو میراث کا حصہ نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہ ارشاد فرما دیا، ہاں اگر یہ جہالت کی وجہ سے ہوا ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیں گے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، کہ توبہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے رکھی ہے میراث کے اندر غلطی کرنے والے جو لوگ ہیں، اگر وہ جہالت کی وجہ سے غلطی کریں، ان کو علم نہیں تھا مسئلے کا، ان کو پتہ نہیں تھا مسئلے کا۔ اول تو یہ ہے نا کہ آج تو بہت آسان ہو گیا ہے، آج تو معلوم کرنا مسائل بہت ایزی ہو گیا ہے۔ ہر بندے کے جیب میں موبائل ہے، موبائل نکالو، کال کرو، کسی بھی مفتی کو، کسی بھی عالم کو کال کرو، اس سے مسئلہ پوچھو، یا مسئلہ لکھ کر کہیں بھی دارالفتہ میں دے کر آؤ، وہاں سے ریٹرن میں آپ کو جواب ملے گا کہ اتنی جائیداد ہے، اتنی میراث ہے، اور یہ اتنے لڑکے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، والدین ہیں، بیوی ہے، ان کا کتنا حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ بیٹے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیٹی کا ذکر کیا ہے۔ کیا ذکر کیا ہے بیٹی کا؟ اللہ تعالیٰ نے للذکر مثل حظ الانثیین، فرمایا کہ جو تم دو حصے بیٹیوں کو دو گے نا میراث میں سے، دو حصے، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ للذکر مثل حظ الانثیین، دو بیٹیوں کے برابر جو ہے وہ ایک بیٹے کو حصہ ملے گا۔ یعنی کہ جتنا مال تم دو بیٹیوں کو میراث میں دو گے وہ ملا کر ایک بیٹے کے حصے میں آئے گا۔ پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا میرے رب نے، اور بیوی کا بھی حصہ ہوتا ہے بھائی۔ وہ ساری زندگی تمہاری ہم سفر بن کر رہی، ساری زندگی ہماری ہم سفر بن کر رہی، اور آخری وقت میں ہم بیوی کو حصہ ہی نہیں دیتے۔ عدت پوری ہوگی، ٹھیک ہے، چل جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر۔ شروع میں اگر جس کی اولاد نہ ہو یا جس کی اولاد جوان نہ ہو، چھوٹے بچے ہوں، تو اس طرح کیا جاتا ہے۔ ہاں اولاد اگر جوان ہو جائے تو پھر بھی بیوی کو حصہ نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حصہ رکھا ہے، والدین کا بھی حصہ رکھا ہے۔ ہاں اگر تو یہ میراث کی تقسیم میں غلطی جو ہے یہ جہالت کی وجہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جہالت کی وجہ سے، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلدی سے من قریب کا ترجمہ جلدی بھی ہو سکتا ہے، پھر وہ جیسے ہی معلوم ہو جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو کر توبہ
کر لیتے ہیں فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی میراث کا حق دوبارہ ان کو دینا لازمی ہے، وہ حقوق العباد ہے، حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہ کرے اس وقت تک معاف نہیں ہوتا، اس وقت تک معاف نہیں ہوتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اگر جہالت کی وجہ سے اس نے نہیں کیا، جان بوجھ کر کیا ہے، تو پھر میرا رب کہہ رہا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ، پھر ایسے لوگوں کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی، پھر ایسے لوگوں کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ وہ مر جائے قال انی تبت الان وللذین یموتون وهم کفار۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے اور موت کے وقت وہ توبہ کرے کہ حالانکہ اب تو وہ اس کی توبہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ لیکن مفتیان اکرام فرماتے ہیں کہ مسلمان اہل ایمان جو ہے اگر وہ موت کے وقت توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، چاہے کتنے ہی بڑے سے بڑے گناہ کیوں نہ کیے ہوں، چاہے کیسے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں۔ لیکن کافر کی توبہ، جس نے کفر پر زندگی بسر کی، ایمان کی حالت میں نہیں، کفر پر جس نے زندگی بسر کی، شرک پر جس نے زندگی بسر کی، اس کی توبہ موت کے وقت قبول نہیں ہے۔ تو آئیں ہم میراث کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور جس کا حق جتنا بنتا ہے اس کو دیں۔ یہ تو دنیاوی زندگی ہے، دنیاوی نعمتیں ہیں، دنیا میں ہی چھوڑ کر چلے جانے ہیں، کوئی بھی ان چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔